जन्नत के पत्ते पर निमरा अहमद आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डब्बे को उलट पलट कर देखने लगी जहाँ डॉली पंकी पाशा अहमद मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हर्फी थे। छठा हर्फ नहीं मिला था। वो बार बार इस सतह को पढ़े गई मगर कोई हल नजर नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था। वो डब्बा लिए भाग कर बाहर आई। जिहान किचन में खड़ा काउंटर पर गिलास रखे पानी की बोतल में इसमें उंडेल रहा था। वो इसे सामने में बॉक्स के साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज पर चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठा लिया। ये है क्या? वो जरा अचंभे से उलट पलट कर देखने लगा। जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा तो नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद दराज पे उंगली फेर कर कुछ महसूस कर रहा था। तो मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। उफ, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। इसने खफगी से डब्बा इसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था। एक बार मुझे देखने तो दो, मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे इससे खफा थी। मुझे झुठलाकर बोली, फिर सोच लो, मैं तो अभी हम मामू के पास जा रहा था। इन्हें तो मैं दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी कर ले, मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शान उछाकर पानी पीने लगा। सच? इसने भी यकीन से पलके चपकाए। तुम मैंने मना सकते हो, मैं एक अच्छा शेफ और अच्छे मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो गिलास रखकर जरा मुझसे मुस्कुराया। अब्बा एक दफा अड़ जाए तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम इन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरा मफाद में कतल नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख्वार कराओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो। उससे मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और मान जाएंगे। बर वक्त को नया कुकीनिया बनाना तो शायद वो कभी ना माने। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं। पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पर बैठी जान का इंतजार करती रही। बिलाखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा से मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम हमारे साथ ही रहोगी। बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाएगी तो बेशक चले जाना। सच में भी यकीनी और खुशगवार हैरत में घड़ी इसे देख रही थी। एक तमानत भर एहसास इसके पूरे वजूद को अपनी लिपट में ले रहा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। तो जिहान के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर इसने इजाज़त चाहे इसका सारा सामान सफाजी के ड्रॉर में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। ऊपर ने इसरार किया कि वो स्प्रिंग ब्रेक खत्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। पप्पो ज़रा खफा थी। पप्पो मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जिहान टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द गर्म इलाकों के माबैन सफ़र का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुँचते पहुँचते इसका फ्लू बुखार में बदल गया था। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टैक्सी तक छोड़ना। आगे से मैं गौर से पकड़ लूंगी। मैं सफारी तक छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम चिताते रहोगे। वैसे भी मुझ पे तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गया है, इतने सारे कैसे उतारूंगी? वो इसके सीने पर बाल लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुरा कर दरवाजे की जाने पड़ गया। वो इसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जिहान का रवैया इसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर फिर इसने खुद ही
وہی کچھ محسوس کیا تھا تب بھی وہ خود آگے بڑھا اور اس کے درمیان کھڑی سر دیوار ڈھائی، لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو اس کے لیے وہ کرتی تھی؟ اسے ان کا وہ بھولا برسا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزاد ہے اسی طرح جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس میں سرخ سفید اور زرد ٹیولپس پھولے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کے دلفریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہے ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی رکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبھاجی اپنا ڈوم بلاک جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ریجا اکٹھے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں، اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکے گی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اوکے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نکاہت تھی۔ وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جیہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطار راضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹار خاک گول سا سبزہ پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سماچی کے در و دیوار پر پھیلی تھی۔ ڈوم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پر تھے۔ اسے کسی نے اطلاع دینے کا ہوش نہیں تھا، مگر پاکستان روانی والے دن جانے حالے کو کس نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹالی، سارا، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈوم بلاک کو گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبھاجی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پہ برف جمی ہوئی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل گیا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں۔ او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے سے معتصم کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا۔ آج ہی آئی ہوں۔ تم سب کب آئے؟ اسے یک گوناگو طمانت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی گونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا؟ اللہ کی مرضی سے معتصم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری انیورسم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ جب کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیا رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کی زندگی اتنی کیا یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کو کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن رہے گا اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اسے ناسمجھی سے ڈبے اس کی طرف بڑھایا۔
चाइनीज पजल बॉक्स, इस तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बा को उलट पलट कर देखने लगा। सुबह वो देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शक्ल आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने, बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटो कॉपियर की तरफ था। वहां से इसने कुछ नोट्स किए, कई रोज पहले फोटो स्टेट करवाए थे और इन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा सबाजी के सब्जदार पे बह रही थी। वो फोटो कॉपियर के पास आई, अपना नोट उठाया, सबाजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापसी आने के लिए पलटी ही थी कि उससे एक मेज पर रखा लावारिस सा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था, इससे पहले सबका पलटा और इसमें बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। और डीजे, एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। डीजे का लसियान वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटो कॉपी पर छोड़ जाया करती थी। इस रजिस्टर उठा लिया, वो अब उसका था। बाकी चीज़ें ना वो डीजे की फैमिली के दे चुकी थी, मगर इसकी एक यादगार संभालने का अब तो उसे भी था। वो बाहर आई और घास पर बैठकर डीजे के रजिस्टर के सब पे पलटने लगी। वो इसका रफ रजिस्टर था जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़र पर ही लिख लिया करती थी। इसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। इस रोज़ जियो इन्फॉर्मेशन क्लास में इसके फ़लस्तीनियों के स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इसमें लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के इस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। हेराक्लिस, एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफ़ा नहीं उतर सकता। हेराक्लिस, वो बिल्कुल शाल सी सांस रोके तहैयुर से इस सतह को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप उसे खोल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर डोम की तरफ भागी। इसे मोहतसिम को ढूंढना था। हेराक्लितस, यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मोहतसिम ने वो सतर पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआ। हेराक्लितस का एक कौल है, जैसे तुमने इसके दूसरे अक़वाल सुने हैं होंगे मसलन। वो याद करके बताने लगा, कुत्ते इसी पर भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार इसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अक़वाल बनाता था। हाँ बिल्कुल, हैन इस बात में सही रहा था। इसने इनमें से कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इस पजल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं, और इस रास्ते पे इस शख्स ने तकरीबन ब्रेड क्रम्स गिराए हुए हैं। अब हमेशा एक एक करके पजल और ब्रिटल के इन ब्रेड कवर्स में को चनान है। वो दूर बैठे लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर रहने के पीछे से इनको नागवारी से टोका। सॉरी मैम। भयानक गर्दन मोड़ कर एक माजिद खाना मुस्कुराहट की तरफ उछाली। अच्छा अब क्या करना है? वो धीमे से गोशे में पूछ रही थी। अगर इसने हेराक्लिस का एक गोल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोड वर्ड का ताल्लुक इस कोल से होगा, या फिर शायद हेराक्लिस की ज़ात से। ये रहा हेराक्लिस का अहवालनामा। इसने धप की आवाज़ के साथ किताब मेज पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर उससे मिलाकर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहते वापस कुर्सी पर बैठ गए। और जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजारी सी हो गई। उसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। लाओ, इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इसकी कॉप देखकर मुहतसिम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते पढ़ने लगा। अच्छा, हेराक्लिस का ताल्लुक एशिया मनोर से था। खासा बदमिजाज फिलॉसफर था।
اپنے علاقے میں چیف پرسٹ بھی رہا ہے اور کافی خاندانی بھی تھا، بڑے بڑے فلسفوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہیومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیزوائڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق نہیں پتا۔ ہراکلس کی مشہور اقوال ہے کہ گدھے سونے پر گھاس کر ترجیح دیتے ہی کتے ہراس ہر اس شخص پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر پھوڑ دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کی ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خاصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی تو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہراکلس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی، میں ہراکلس کا نام آج پہلی بار سن رہی ہوں۔ گدھا کہ اس کی فلسفی، تم نے بلکہ کسی نے فلسفی سن رکھی ہوگی۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہوگی کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہراکلس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں ایک قدم رکھ کر نکلتا ہے تو پانی آگے بڑھ جاتا ہے۔ پانی اور انسان ہر دفعہ ہر لمحہ تبدیل ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ جغرافی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے پاسپورٹ سے سمندر دیکھا تھا تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہراکلس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج ہے، نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے، چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں۔ معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبل سے بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے زور سے حروف کی سلائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا الفاظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ باکس پاسورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں معلوم ہے۔ حیا، تم ہراکلس کی میٹافزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں ٹاکسن جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے بھی ٹاکسن جانا ہے، اور کورس سے نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈرور میں لے کر رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس دفتر تفریح میں تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پر لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراق تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سپوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کھایا تھا۔
چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھوٹ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا، سو اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنا سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اسے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو دیکھا۔ سنہری سکوں کے کام سے میں سنہری ستاروں والے پرس چھپتا گیا تھا، کم از کم کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے اس کا نمبر لے کر اس کا فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا تھا۔ گورسن میں وہ درمیانی راستے والے نشست میں راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ رتیب بیٹھا تھا۔ ٹیکسی سے وہ مغرب اتری تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، اسکیر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تمہیں جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رک کھڑے ہوئے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان خلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بھیج دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا آپ ڈراؤ مت تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کے سرخ بالوں والی بیٹی مہر موہوم سی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پہ مہر کی بیٹی اروا کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کیا۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھائے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفوں نے زمین کی حقیقی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین اس نے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرا خیال ہے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم اس نے جھنجھلا کے زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو، ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح انگلی پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہو گئی۔ ہیراکلس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں فائر، ہلاجس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم انسان ایک دریا میں دو دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہیراکلس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ تبدیل ہوتی ہے اور ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس پزل باکس میں لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پر کھڑے ہوئے فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ تھی اور اسٹریٹ پر پولز جل اٹھے تھے، مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کالر، اسرائیل آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائے، اسے ایک لمحہ لگا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے جو
جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اسے مسکراتے کہتے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے سامنے میں رکھ گیا۔ کسی نے اس کے کان سے فون زور سے کھینچا۔ اسے بولنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل وہ آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے اسے، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔